ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 17واں باب 15 آیات اور پھر 22ویں آیت سے 18ویں باب کی پہلی آیت۔ اور وہ جو پالوس کو راہ دکھاتے تھے اسے ایتنی تک لے گئے اور سیلاس اور تماتاؤس کے لیے یہ حکم لے کر روانہ ہوئے کہ جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس آؤ۔ تب پالوس نے عروس پاگس کے درمیان کھڑے ہو کر کہا کہ اے ایتنی مردو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں نہایت معتبد ہو، کیونکہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر نظر کرتے ہوئے ایک قربان گاہ پائی جس پر یہ لکھا تھا کہ خدائے مجہول کے لیے، پس جسے تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو، میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ جس خدا نے دنیا اور سب کچھ جو اس میں ہے پیدا کیا، وہ اس لیے کہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ آدمیوں کے ہاتھ سے خدمت لیتا ہے، گویا وہ کسی چیز کا محتاج ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ بخشتا ہے، اور بنی نوع انسان کی ہر ایک قوم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا کہ تمام روئیں زمین پر بسیں اور ان کی معادیں اور سکونت کی حدود معین کیے، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹوٹل کر اسے پائیں، اگرچہ وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم حیات اور حرکت اور ہستی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا کہ ہم تو اسی کی نسل بھی ہیں، پس جب کہ ہم خدا کی نسل ہیں تو مناسب نہیں کہ یہ خیال کریں کہ خدا سونے یا چاندی یا پتھر کی مانند ہے، جو آدمی کے ہنر اور تدبیر سے گڑھے جاتے ہیں، پس خدا جہالت کے اوقات سے چشم پوشی کر کے اب ہر جگہ کے سب آدمیوں کو خبر دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے زندہ کر کے یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ جب انہوں نے مردوں کی قیامت کی بات سنی تو بعض ٹھٹھا مارنے لگے، اور بعض نے کہا یہ بات ہم تجھ سے پھر بھی سنیں گے۔ یوں پالوس ان کے درمیان سے چلا گیا، مگر چند آدمی اس سے مل کر ایمان لے آئے۔ ان میں دینیوسیوس عروس پاگس کا ایک سلاکار اور درمیس نامی ایک عورت اور بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ بعضاں وہ ایتنی سے روانہ ہو کر کرتونیس میں آئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔